بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب صاحب کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہے کہ آپ نے اور میں نے مل کر جو ہے اسلام پھیلانا ہے، پوری دنیا میں ہر انسان کے کان تک آواز پہنچانی ہے، اسلام پہنچانا ہے، اللہ کا فرمان پہنچانا ہے، اور تم نے میری مدد کرنی ہے۔ نیک کاموں میں مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے لوگو سب مل کر جو ہے نیکی کے کاموں میں جو نیکی پھیلا رہا ہے ان کی مدد کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نیک کام کرو، تمہارے نیک کام میرے پاس آئیں گے اور تم اپنے نیک کام میرے پاس پاؤ گے، یعنی میں ان کا تم کو اجر و ثواب دوں گا، جنت دوں گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ نے فرمایا جو نیکیاں تم میرے پاس بھیج رہے ہو میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو عبادت ہی کے لیے بھیجا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زاریات 56 آیات میں ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جن محترم ہم کیوں نہ اس عبادت میں شامل ہوں۔ اللہ کا کلام اور مسائل اسلام پہنچانا فرض ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، گھر بیٹھے ثواب کمائیں اور آخرت بنائیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہیں کی یہیں پڑی رہ جائیں گی اور نیکیاں ہی کام آئیں گی۔ اب آپ کو میں حدیث پاک سے مسائل عرض کرتا ہوں تاکہ آپ نے ان کو پھیلانا بھی ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ ایک ہے کرمانی ٹی وی، اس پر بھی آپ نے سبسکرائب، لائک، کمنٹ، فالو کرنا ہے، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے۔ دوسرا ہے کرمانی ٹی وی 3، ان کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بیان ہے۔ آج میں آپ کو حدیث پاک سے صفوں کے متعلق عرض کروں گا کہ صف کی فضیلت کیا ہے۔ میرے دوستو، امام احمد میں، ابو داؤد شریف میں حدیث، نسائی شریف میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، ابن خزیمہ اور ابن حبان، حاکم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گاؤں یا جو ہے بادیہ میں 3 شخص ہوں اور نماز نہ قائم کی گئی مگر ان پر شیطان مسلط ہو گیا تو جماعت کو لازم جانو کہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہوتی ہے۔ یعنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تم اکیلے تنہا نماز نہ پڑھو۔ ہاں بیمار ہے، معذور ہے، مسجد میں نہیں چل سکتا، جب نماز کی جماعت ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہے، جس کے کانوں میں اذان جاتی ہے وہ نماز میں جو ہے مسجد میں ضرور آئے گا، تو جماعت میں جو ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جماعت سے اکیلا گھر میں پڑھے گا، معذور نہ ہو، کوئی اس طرح کا شرعی جو ہے مسئلہ اس پر پیش نہ ہو، تو میرے دوستو تنہا پڑھے گا تو شیطان ان کو بغلا کر غلط راستہ پر چلائے گا۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقصد ہے، یہی فرمان ہے۔ ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن مکتوم جو تھا، میرے دوستو مکتوم جو تھا وہ نبی نہ تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موذی جانور بکثرت ہے اور میں نبی نہ ہوں، تو کیا مجھے رخصت ہے کہ گھر پر پڑھ لوں؟ اور فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہو تو عرض کیا ہاں، فرمایا میرے کان تک حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جو ہے وہ پہنچیے، تو آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ نماز میں جاؤ، جو موذی جانور گو ہو، جو کچھ بھی ہو، جب آواز اذان کی جائے تو ہر حالت میں جو ہے گو آپ نبی نہ بھی ہے تو مسجد میں جائے۔ یہ میرے دوستو کتنی جماعت کی فضیلت ہے، تو آپ نے نماز جو ہے جماعت سے پڑھنی ہے، اکیلے نہیں پڑھنی۔ اس کی مثل مسلم نے حدیث لکھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، طبرانی نے کبیر میں، ابو امامہ نے اور احمد اور ابو یعلا اور طبرانی نے اوسط میں لکھی ہے، اور ابن حبان نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، جس طرح میں نے میرے دوستوں میں نے جو عرض کیا عبداللہ بن مکتوم کی۔ ابو داؤد، ترمذی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راویہ کہ ایک صاحب مسجد میں حاضر ہوئے اس وقت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز
پڑھ چکے تھے، فرمایا کوئی اس پر صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھ لے، یعنی دو ہو جائے کہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے۔ ایک صاحب یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ دیکھو بھائی، جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے، ثواب ملتا ہے۔ میرے حبیب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کیا تاکہ دو ہو جائیں۔ ابن ماجہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ فرماتے ہیں اور دو سے زیادہ جماعت ہے، سمجھ گئے، یعنی کہ فضیلت جماعت کی۔ بخاری مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صف پہلی یعنی اول میں کیا ہے، پھر بغیر قرآن ڈالے نہ پاتے تو اس پر قرآن اندازی کرتے، یعنی اتنا اجر و ثواب جماعت کا ہے اور پہلی صف کا۔ امام احمد طبرانی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا دوسری صف پر، فرمایا اللہ اور فرشتے اول صف پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا اور دوسری پر، فرمایا دوسری، اور فرمایا جو ہے صفوں کو برابر کرو اور مونڈھوں کو مقابل کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور کشادگیوں کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہوتا ہے اور داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری کے علاوہ دیگر صحاح ستہ میں بھی مروی ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں تیر کی طرح سیدھی کرتے تھے، یہاں تک کہ خیال فرمایا کہ اب ہم سمجھ لیے کہ پھر ایک دن تشریف لائے اور کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ تکبیر کہیں کہ ایک شخص کا سینہ صف سے نکلا دیکھا، فرمایا اے اللہ کے بندو صفیں برابر کر دیا کرو، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اختلاف ڈال دے گا۔ بخاری نے بھی اس حدیث کی جزا خیر کو روایت کیا ہے۔ بخاری مسلم ابن ماجہ وغیرہ ہم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں صفیں برابر کرو کہ صفیں برابر کرنا تمام نماز سے ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن خزیمہ، حاکم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا اور جو صف کو قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قطع کرے گا۔ حاکم نے کہا یہ شرط مسلم پر یہ حدیث صحیح ہے۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں اس طرح صف باندھتے ہو جیسے ملائکہ اپنے رب کے حضور باندھتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ملائکہ اپنے رب کے حضور صف باندھتے ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ امام احمد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم، ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں باندھتے ہیں۔ حاکم نے کہا یہ حدیث پر شرط مسلم صحیح ہے۔ ابن ماجہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ جو کشادگی کو بند کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ اور طبرانی کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گھر بنائے گا۔ سنن ابو داؤد، نسائی، صحیح ابن خزیمہ میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے اور ہمارے مونڈھے یا سینے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے مختلف کھڑے نہ ہو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں۔ طبرانی ابن عمر سے اور ابو داؤد برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں اس قدم سے بڑھ کر کسی قدم کا ثواب نہیں جو اس لیے چلا کہ صف میں کشادگی کو بند کرے۔ اور بزاز باسناد حسن ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے جو صف کی کشادگی بند کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ ابو داؤد، ابن ماجہ باسناد حسن ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے صف کے داہنے والوں پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ طبرانی کبیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد بائیں جانب ہو اس کے لیے آباد کرے، یعنی مسجد کو آباد کرے، ادھر لوگ کم ہیں اسے دونا ثواب ہے۔ میرے دوستو آج میں نے جو ہے صفے کے متعلق عرض کیا کہ صف کا کتنا ثواب ہوتا ہے
اور پھر یہ جو ہے جماعت کی فضیلت کا بیان ہے۔ میرے دوستو، میں نے پہلے بھی عرض کیا، میرے 2 چینل ہے، کرمانی ٹی وی، اس کو بھی سبسکرائب لائک کمنٹ کرنا ہے، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز روزہ جس سے میں بول رہا ہوں، آپ نے دونوں کو جو ہے سبسکرائب کرنا ہے اور ثواب لینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔